18 سال پہلے میں نے ڈائمنڈ گریڈنگ کی جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے. میں نے پاکستان میں دیکھا کہ یہاں پہ تو نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, کٹنگ کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی پور ہے. سوئس اینڈ جرمن کولیبریشن کے ساتھ ایک لیب تھی, مجھ سے ہم ہی بھر لی کہ جی جو میں جیمز دوں گا ان کے اوپر وہ ہمارے لیے ریسرچ کریں گے. انٹرنیشنل سفر کیے تو وہاں معلوم ہوا کہ ہمارے جو جیم سٹونز پہاڑوں سے نکلتے ہیں بوریوں میں بھر بھر کے جاتے ہیں اور بالکل کوڑیوں کے مول وہاں پہ جا رہے تھے. جیم سٹونز کی سائنٹیفک کلیننگ کی جاتی ہے, مدر راک لگی ہوئی ہے یا کچھ مٹی لگی ہوئی ہے کچھ بھی, اس سے الگ کرتے ہیں. سارٹنگ ہم جو ہے نا مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. پہلی سارٹنگ ہوتی ہے کہ ایز اٹ از کون سے سٹونز ہیں اتنی اچھی کوالٹی کے ان کو ایسے ہی تیار کر لیا جائے, کٹنگ میں لے جائیں, ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے. سری لنکا کے جیم سٹون کے جو ریسرچ سینٹر اینڈ ٹریننگ سینٹر کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ آئے ہوئے تھے, ہمارے اسٹور کو وزٹ کیا اور وہ جو سٹون دیکھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی مل لوں گا. صرف 3-4 منٹ کی گفتگو کے بعد ان کو اتنا مزہ آیا کہ انہوں نے مجھے کہا آپ کو انویٹیشن لیٹر دے دوں, پاکستان سے وہاں پر آئیں گے, اپنے گھر سے لے کے واپس اپنے گھر تک آپ سری لنکا کے اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے اور آپ نے یہ ٹریننگ ہمارے بچوں کو دینی ہے. جب میں سری لنکا گیا تو وہاں سے میں نے جیم سٹون مینجمنٹ کر لی. میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا. میں وہاں کے جو ٹاپ کے جو کٹرز تھے وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں سفائر کے, یعنی کہ جس میں یہ نیلم آتا ہے اور روبی آتا ہے, کوئی بھی کلر کا سفائر, پنک سفائر آتے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ ایکسپرٹ تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کے جو رموز تھے کٹنگ کے وہ سمجھے. السلام علیکم. آج ہم آپ کو جن شخصیت سے متعارف کروا رہے ہیں وہ دنیا بھر میں جیمز کے جادوگر کے نام سے مشہور ہیں. جیمز ان کے ہاتھوں سے گزرتے ہی اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں اور خود کو بہترین شکل میں ڈھال لیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق محمود بٹ, پی ایچ ڈی جیم سٹون ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ. وعلیکم السلام. آپ نے تو میری بہت زیادہ یہ آپ نے تعریف کر دی, میں اس قابل نہیں ہوں, یہ سب اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جیم ریسرچ کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ جیم سٹون ریسرچ کے پیچھے ایک سٹوری ہے. 18 سال پہلے میں نے ڈائمنڈ گریڈنگ کی جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے. جب میں نے وہ کی تو اس کے اندر ڈائمنڈ کے ٹریٹمنٹس اور اس کی کٹنگ, اس کی گریڈنگ, کٹنگ کی گریڈنگ بھی, اس تمام چیزیں ہمیں سکھائی گئیں. جب وہ دیکھا تو میں نے پاکستان میں دیکھا کہ یہاں پہ تو نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور جو کٹنگ کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی پور ہے. تو ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کے اوپر جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ان سے ملاقات کی جائے. تو جب میں نکلا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کوئی جیم سٹون ریسرچ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, کوئی کر ہی نہیں رہا. اور کیونکہ یہ دنیا میں گورنمنٹ کرتی ہے, یہ بڑی بڑی کارپوریشنز کرتی ہیں, کیونکہ اس میں کافی جو فنڈز جو ہے نا ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ایفرٹ ہوتی ہے, ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, تو مجھے تو کہیں پہ بھی وہ نظر نہیں آئی. اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ کرنا تو چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے. میں نے انٹرنیشنلی جب دیکھا تو مجھے صرف ایک کمپنی ایسی لگی جو کہ ہمارا مقصد حل کر سکتی تھی, اور وہ ایک سوئس اینڈ جرمن کولیبریشن کے ساتھ ایک لیب تھی جو کہ یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود تھی. انہوں نے مجھ سے ہم ہی بھر لی کہ جی کہ جو میں جیمز دوں گا ان کے اوپر وہ ہمارے لیے ریسرچ کریں گے. بسم اللہ پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, نماز کے بعد سجدے میں گیا اور میں نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کی اور جو ریکوائرمنٹ تھی ریسرچ کے لیے ان کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. اس میں ایک تھا ایکوپمنٹ کا, کیونکہ میں نے ڈائمنڈ گریڈنگ کا کورس کیا تھا جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے, تو میں ایکوپمنٹس کو, جیمز کو اور سمجھتا تھا. کیمسٹری میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی, اور جیمز کے بیہیویئر میں چینج لانا, وہ نیچر میں کیسے آتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ انہی پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ ریسرچ کی طرف آ سکتے تھے. جب میں نے ساری چیزیں ایویلیوشن کی تو مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہمت حوصلہ ملا کہ جب میں نے سجدے سے اٹھاؤں کہ میں کر سکتا ہوں. بس پھر کیا تھا, کمر باندھ لی اور اللہ کی مہربانی سے شروع ہو گئے. شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرے جتنے نیئر اینڈ ڈیئر تھے اور جو اس شعبے سے متعلق تھے, انہوں نے کہا جی آپ کی نہ ایکسپرٹیز ہیں, نہ آپ کا خاندانی کام ہے, نہ آپ یہ اس کو کہیں سے آپ نے اس کی ٹریننگ لی ہے, تو آپ تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں, اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن
اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ ہمت دیے رکھی. میں کنسسٹنٹ رہا اور میں اس میں کام کرتا رہا. جو کام میں 6 مہینے میں کرتا تھا اور رزلٹ تھوڑا سا بہتر آیا تو ایک حوصلہ ہوا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. میں نے پھر اس کے اوپر یہ دن رات ایک کیا اور اس کا یہ شوق کے طور پہ نہیں، ایک جنون کے طور پہ اس کو اپنایا. جب اس میں کامیابی شروع ہوئی تو میرے جتنے نیئر اینڈ ڈیئر تھے جو اس فیلڈ سے منسلک تھے تو انہوں نے یہ حوصلہ بڑھانا شروع کر دیا. یہ تو کمال ہی ہو گیا یہ یہاں پر کہ ایک سٹون ہے وہ یہ اپنا کلر بھی چینج کر دیتا ہے، اس کی کلیئرٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور پھر میں کٹنگ بھی ہماری انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی. تو یہ میرا سفر تھا جو کہ میں نے یہ کیا. اور اس میں جون سی چیز مجھے سب سے زیادہ جس نے مدد کی وہ یہ تھی کہ میں نے جنون کی حد تک 24 گھنٹے میرے دماغ میں بیک آف دا مائنڈ جیمز ہی رہتے تھے اور یہی ہوتا تھا کہ اب یہ اس کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے. اور الحمدللہ آج 18 سال کے بعد جو ہے یہ دنیا میں ہمارے کام کو جو ہے یہ وہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی ایک ریکگنیشن ہے. یہ میری سٹوری تھی کہ میں کیسے اس جیمز میں یہ ریسرچ میں آیا. جیم ریسرچ میں اتنی محنت کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے اور اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ جیم سٹون میں محنت اس لیے کی کہ اس کی ریسرچ میں کہ جیم سٹون کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی تو بہت کم نکلتی ہے، ورنہ تو ان کی ویلیو ہی نہ ہو. زیادہ تر میڈیم کوالٹی یا لو کوالٹی نکلتی ہے. تو پہاڑوں میں سے جب ہمارے یہ سٹونز نکلتے ہیں تو میں جب انٹرنیشنل یہ سفر کیے تو وہاں معلوم ہوا کہ ہمارے جو جیم سٹونز جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں وہ بوریوں میں بھر کے جاتے ہیں اور بالکل کوڑیوں کے مول وہاں پہ جا رہے تھے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کا کلر بہتر کرتے ہیں، اس کی کلیئرٹی بہتر کرتے ہیں، ان کو سٹیبل کرتے ہیں اور اس کی بہترین کٹنگ کر کے وہ کئی 100 یورو پر کیرٹ، ایک گرام میں 5 کیرٹ ہوتے ہیں، وہ فروخت کر رہے تھے. جبکہ ہمارے یہاں پہ یہ کلو کے حساب سے بوری میں یہ بھر کے یہ بھیج رہے تھے. تو مجھے یہ ہوا کہ ہم پاکستان کے اندر اگر اس کی کوالٹی انہینس کر لیں، اچھی کوالٹی بنا کے وہیں سے کریں تو ہم بھی یہ سینکڑوں یورو یا ڈالر پر کیرٹ میں فروخت کریں. اس کے لیے چاہیے کیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ چاہیے تھے اور بہترین کٹنگ چاہیے تھی. تو جب اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ریسرچ کے اندر کامیابی دے دی، کوالٹی انہینس ہونی شروع ہو گئی، تو پھر یہ جنون جو ہے نا اس میں اور زیادہ شدت آ گئی کہ یہ کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے. اور پاکستان جو کہ ہر وقت فورن ایکسچینج کے لیے جو ہے پریشان ہوتا ہے، اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، پاکستان کے قرضے دور ہو سکتے ہیں. اس میں چاہیے کیا؟ اس میں ہمیں ایسی پالیسیز چاہیے جو کہ جیم سٹون ایکسپورٹ فرینڈلی ہوں. ہمیں جو اس میں ریکوائرڈ لیبر ہے اس کا انٹرنیشنل لیول کا سکل سیٹ چاہیے. اس میں ہمیں ایسی انوائرمنٹ چاہیے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایکسپورٹ سینٹر ایک بنانا چاہیے جہاں سے یہ ایکسپورٹ ہوں. ایک وہاں پر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی لیب ہونی چاہیے کہ جو لیب ہے وہ سرٹیفائڈ سٹون کر کے ان کو باہر بھیجے. تو پاکستان میں اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، انفراسٹرکچر بن جاتا ہے، 1 سال کے بعد جب کہ یہ تمام کام ہو جائے تو ہمارا پوٹینشیل ہے 1.5 سے 2.5 ارب ڈالر کی جیم سٹون کی ایکسپورٹ کا. اور یہ دوسرے سال اور تیسرے سال ہم $5 بلین سے زیادہ
کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، صرف جیم سٹون کی. یہ جو ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک بہت ہی محتاط اور یہ ڈیٹا کے بعد جو ہے نا، یہ وہاں سے یہ ہم نے یہ ڈیرائیو کیا ہے، اور یہ ڈویبل ہے اور یہ پریکٹیکل ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خیالی جو ہے نا یہ پلاؤ بنا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. ہمیں ٹریٹمنٹ میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ تھوڑے جیمز کی بجائے بلک میں جیمز کو ٹریٹ کریں، ان کی کوالٹی انہینس کریں، بلک میں ان کی کٹنگ کریں اور بلک میں ہی ایکسپورٹ کریں. یہ میرا ویژن ہے اور یہی میرا گول ہے کہ پاکستان اس لیول پہ پہنچ جائے کہ جس پہ کہ تھائی لینڈ پہنچ گیا. وہ ہم سے بہت پیچھے تھے. نمک منڈی پشاور کی ایک وقت میں دنیا کی ان کٹ رف سٹون کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوتی تھی، لیکن تھائی لینڈ اس منڈی کو اٹھا کے اپنے پاس لے گئے. اور اس کے اندر کچھ ہمارے یہ جنگوں کے حالات تھے، کچھ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے آنا بند کر دیا. افغانستان میں وار شروع ہو گئی، اور کچھ جو ہے نا یہ ہم لوگوں کی پالیسی ہی نہیں بن پائی جو کہ اس کو سپورٹ کر سکی. یہی میرا گول ہے کہ پاکستان یہ جیم سٹون کی دنیا میں ایک ستارے کی طرح چمکے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جیمز کے کیا کیا پروسیس کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جیم سٹون مائننگ کے علاوہ، یعنی کہ ہم پہاڑوں سے نہیں نکال نہیں رہے جیم سٹون، اس کے بعد کے جتنے پروسیس ہیں وہ ہم ان ہاؤس کر رہے ہیں. جی. جیسے کہ پہلے ہوتا یہ ہے کہ جیم سٹونز کی سائنٹیفک کلیننگ کی جاتی ہے، جی. اور جتنے بھی اس کے مدر راک لگی ہوئی ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ کچھ لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، کچھ بھی، اس سے الگ کرتے ہیں. بالکل. جب جیم سٹونز الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اس کی سارٹنگ ہم جو ہے نا مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. پہلی سارٹنگ ہوتی ہے کہ ایز اٹ از کون سے سٹونز ہیں جو کہ اتنی اچھی کوالٹی کے ان کو ایسے ہی تیار کر لیا جائے، کٹنگ میں لے جائیں، یا ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے. ٹریٹمنٹ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو سٹونز یہ بہت ہی زیادہ یہ کلیئرٹی میں پور ہوتے ہیں ان کو الگ کرتے ہیں، جن میں دھواں ہوتا ہے ان کو الگ کرتے ہیں، جو کلیئرٹی میں اچھے ہیں لیکن وہ ان کا کلر صحیح نہیں ہے ان کو ہم الگ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو سائز کرتے ہیں، کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی جب ہوتا ہے تو وہ سائز کے حساب سے ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو، یہ اگر آپ نے سٹونز کو سمجھنا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کو سمجھنا ہے، تو جیسے انسان ہے ویسے ہی پتھر ہے. جی. دونوں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. جس طرح دو آئیڈینٹیکل ٹوینس بھی جو ہے ان کے آئی اسکین اور فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ انسان تو صرف 8 ارب ہے نا دنیا میں، پتھر تو شاید ایک پہاڑ کے اندر 8 ارب سے زیادہ ہوں. تو وہ اس کے باوجود اللہ کی شان دیکھیں کہ کوئی بھی دو پتھر ایک جیسے نہیں ہیں. اب رہا کہ ان کی کوالٹی کا کیا، یہ کیسے انہینس کرنی ہے. ٹریٹمنٹ سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ انسان سے کمپیئر کر لیں، ایک آدمی کا بائی پاس ہونا ہے، جی، ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، اس کی یہ اینجیوگرافی کی رپورٹ غلط آتی ہے، یہ نہیں ہوتا اسی وقت اس کو جو ہے نا آپریشن ٹیبل پہ لٹا لے اور اس کو چیر پھاڑ شروع کر دے اور کر دے. نہیں، اس کا پری ٹریٹمنٹ اس کے پروسیجرز ہیں. جی. اور جو کہ عام لوگ کے جو ایون ڈیلرز اس کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں بس اس طرح سے ہی ہے کہ ادھر سے گوشت ڈالا ادھر سے قیمہ باہر. ایسا نہیں. بالکل. وہ اس کو پہلے جس طرح یہ ہارٹ کی آپریشن سے پہلے اس کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر اس کا یہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر اس کی بلڈ شوگر زیادہ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو اگر یہ الرجیز ہیں، استھما ہے، کچھ ہے، ان کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی یہ پریپریشن کے بعد اس کے بعد خون کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپریشن ہوتا ہے. بالکل. سملرلی سٹونز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، جبکہ یہ وہ گوشت اور قیمے والا بات نہیں ہے مشین میں ڈالا گوشت ڈالا قیمہ باہر، ایسا نہیں ہے. بالکل. پھر اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، پھر ٹریٹمنٹ کے کا انالیسس ہوتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ جو کلر بہتر ہو گیا جیسا ریکوائرڈ ہے. اگر تو وہ ساروں کا ایک جیسا نہیں ہوگا. جس طرح سے یہ 5 لوگوں کو ایک ہی دوائی دی جاتی ہے، یہ کسی کو یہ بہت سوٹ کر دیتی ہے، کسی کو یہ تھوڑی سی سوٹ کرتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو اس کا یہ الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے.
اور کوئی جو ہے نا وہ کھا کے مر جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح سے سٹونز میں بھی ایسے ہی ہے کہ ساروں کا ایک جیسا رزلٹ نہیں آتا. جس کا کلر اگر آپ کلر کے لیے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, کلر اچھے ہو جاتے ہیں, ان کو الگ کرتے ہیں, باقیوں کو دوبارہ ٹریٹ کرتے ہیں. جی. جس طرح ایک پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ اس کو یہ گھر بھیج دیتے ہیں ہاسپٹل سے, جو دوسرا ہوتا ہے وہ 1 مہینے سے ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی جی. ویسے تو مر جائے پھر بھی گھر بھیج دیتے ہیں, لیکن جو ہے نا اللہ خیر کرے سب پہ. تو یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پوسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جی. جس طرح ہارٹ کے آپریشن کے بعد کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اس کے بعد تاروں سے وہ اس کی ہڈی باندھتے ہیں, یہ اسٹچز لگاتے ہیں, اور اس کے کہتے ہیں نہیں اٹھ کے بس آپ دوڑ لگاؤ گھر پہنچو, ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے سٹونز کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. ٹریٹمنٹ کے بعد کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرنے کے 72 آورز کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے سٹون کے اندر وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. جیسے دوائی کھائی, یہ نہیں ہے کہ ادھر سے دوائی کھائی ساتھ ہی ٹھیک ہو گئے, فوراً رزلٹ نہیں آتے, وہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. جی. سملرلی یہ جیم سٹونز میں بھی ایسے ہی ہے. تو 72 آورز کے بعد آپ جب سٹون کو دیکھتے ہیں تو جو اس میں چینج آتی ہے وہ آپ کو یہ ایگزیکٹ نظر آتی ہے کہ اب یہ کا کلر بہتر ہوا ہے, کلیئرٹی بہتر ہوئی ہے, کیا چیز ہوئی. جی. اس کے بعد پوسٹ ٹریٹمنٹ کے بعد آتا ہے کٹنگ. جی. کٹنگ ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے, ہم وہ بھی کرتے ہیں. کہ میں نے سری لنکا سے جیم سٹون مینجمنٹ کا کورس بھی کر لیا تھا, جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا, اور ہماری اپنی ریسرچ بھی ہے. یہ کٹنگ کے اوپر الگ سے ایک سیکشن ہے جو کہ ریسرچ کرتا ہے, تو ہم وہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے جیم سٹون ٹیسٹنگ اینڈ سرٹیفیکیشن لیب بھی ہماری اپنی ہے. ہم سرٹیفائڈ سٹونز پھر مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں. یہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو, ہمارے سرٹیفائڈ سٹونز جاتے ہیں. تو یہ تمام پروسیس ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جیولری کے اندر سیٹ بھی کر کے دیتے ہیں, یعنی کہ کوئی رہ نہیں گیا پروسیس سوائے مائننگ کے, سوائے جی خوبصورتی کے لیے. اصل میں تو یہ آرنامنٹ ہی ہے نا, خوبصورتی کے لیے. الٹیمیٹلی تو یہ کسی خاتون یا کسی مرد کے ہاتھ میں جائے گا یا گلے میں آئے گا یا کانوں میں جائے گا, تو یہ ہے تو آرنامنٹ ہی. جی وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. جی ہاں بالکل. تو تمام پروسیس ہم یہ کریں. جی. آپ نے سب سے پہلے کس پاکستانی جیم پر ریسرچ کا آغاز کیا؟ جب میں پاکستان سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے جو سب سے زیادہ مشہور جو سٹونز ہیں نا ان کو اسٹڈی کیا. جی. جن میں کشمیر سفائر تھا اور ٹاپ کے اوپر ایمرلڈ تھا پاکستان کا. جی. پاکستان کا جو ایمرلڈ ہے وہ دنیا میں مشہور ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کا اتنا ڈارک, اتنا تیز رنگ کسی کا بھی نہیں ہے. جی جی. گرین کلر چاہیے. دنیا کی جو ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں, چاہے وہ واچ میکرز ہیں جیسے رولیکس, پاتک فلپ, کارٹیئر, شوپارٹ, یہ ہیری وینسٹن, یہ پاکستانی سواد کا جیم سٹون استعمال کرتی ہیں. جی. اسی طرح سے جو دنیا کی ٹاپ کی جیولری میکنگ ہے جو کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان کے ہی جیم سٹون استعمال کرتی ہیں, خاص طور پہ جب کہ چھوٹے سائز میں ہو, کیونکہ تیز کلر ہونے کی وجہ سے جب ہم سٹون کو چھوٹا کرتے ہیں اس کا کلر جو ہے لائٹ ہوتا جاتا ہے. جی جی. جس طرح افغانستان ہو گیا, کولمبیا ہو گیا, زیمبیا ہو گیا, جب وہ چھوٹے سٹونز میں کنورٹ ہوتا ہے, بڑے چھوٹے چھوٹے سٹونز بنتے ہیں, تو اس کا کلر یہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ یہ فیڈ ہی ہو جاتا ہے بالکل. جی جی. جبکہ ہمارے پاکستان کا کھلتا ہوا کلر رہتا ہے. جی جی. گرین. اس وجہ سے مجھے جب یہ مجھے پتا چلا تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی. ایمرلڈ ایسا سٹون ہے جو کہ کلوپیٹرا بھی پہنتی تھی. جی جی. نائس. آپ نے شاید وہ دیکھا ہو پروگرام, یہ ٹرکش یہاں پہ لگا تھا, یہ سیریز تھی میرا سلطان. جی جی. اس میں جو سلطان ہے نا وہ اس کو شوق تھا جیم سٹون جڑ کے جیولری کا, وہ اپنی والدہ کو, اپنی بیگمات کو وہ دے رہا تھا. اس نے صرف ایمرلڈ ہی یہ جڑتا تھا. جی. یہ ایسا خوبصورت سٹون ہے. ایمرلڈ جو ہے یہ اس پرانے زمانے کے جو جوہری ہیں وہ ایمرلڈ کو پنہ کہتے تھے. جی جی. یہ سب کانٹیننٹ میں پنہ کہا جاتا تھا. آج بھی جو پرانے جوہری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جو کہ یہ جیم سٹون کے خاندانی کام کرنے والے ہیں کہ پنے کی دلالی میں ہیرا ملتا تھا, یعنی کہ پنے کی ڈیل کرانے میں ان کو کمیشن کے طور پہ یہ ہیرا ملتا تھا, یعنی کہ ہیرے سے اس کی وقت قدرے زیادہ تھی. دنیا کا ٹاپ کا سٹون تھا سمجھا جاتا. جی جی.
کلوپیٹرا سے لے کے تب تک. یہ تو بعد میں جب آئے ہیں یہاں پہ, جب ڈی بی ایس آیا ہے اور اس نے جب یہ باقی یہ جو جہاں سے سورس تھے جن ممالک میں تھے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیے تو انہوں نے ڈائمنڈ کو پروموٹ کیا. جی جی. ایمرلڈ اتنا خوبصورت ہے, ایک سائڈ پہ آپ ایمرلڈ رکھتے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ ایک کپ ڈائمنڈ رکھ لیں, کسی بچے کو بھی کہیں وہ ایمرلڈ اٹھائے گا, وہ کلر لیس ڈائمنڈ کی طرف نہیں جائے گا. ہمارے یہاں پر اب اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوریجن کہاں پہ ہے. پاکستان میں اس وقت جو نون ہے جی, کیونکہ ہمارے پہاڑ جو ہے وہ تو برفوں سے ڈھکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کے اندر کیا کیا خزانے, لیکن جو ہے ایمرلڈ نکل رہا ہے سوات سے, ایمرلڈ نکل رہا ہے چترال سے, ایمرلڈ نکل رہا ہے ہراموش یہ جی بی سے, جی جی, جو گلگت بلتستان سے. اس کے علاوہ رنگ برنگ سے مل رہا ہے یہ کے پی کے میں, وہاں سے بھی یہ نکل رہا ہے. سب سے تیز رنگ سوات کا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سٹوری یہاں بتاؤں گا جی جی, کہ فرانس کے ایک ٹاپ کے کٹرز, یہ کٹر ہیں جن کی کہ کٹنگ کی 4 فیکٹریز بینکاک میں تھی. اور وہ کرتے کیا تھے کہ ایک انڈین سے انڈیا کا ایمرلڈ لیتے تھے اور اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے یہ رولیکس, پاتیک اور کارٹیئر اور شوپارڈ اور ہیری ونسٹن ان سب کو نا وہ یہ آج بھی کریں وہ یہ, اور ٹفنی وغیرہ ان کو سب کو نا وہ یہ سپلائی کرتے تھے. ویری ایکسپینسو برانڈز. کیا ہمارے یہاں سے پشاور سے ایک جیمسٹون کے ڈیلر گئے, وہاں جا کے انہوں نے اتفاق سے ان سے ملاقات ہوگی, جو فرینچ کٹر تھے ان کے آفس میں بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایمرلڈ پڑے ہوئے وہاں پہ. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاکستان سوات کا ایمرلڈ ہے. وہ جو فرینچ کٹر تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو میں بہت سالوں سے ایک انڈین سے لے رہا ہوں, یہ انڈین ہے. ہمارے جو یہ سنتے یہ ساتھ ہی وہ تو پریشان ہو گئے, ہمارے جو ڈیلر تھے جو پشاور کے, اور بڑے اگریسو ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہے ہی یہاں کا, یہ ہمارا پاکستان کا, انڈین کا تو انڈیا میں تو نکلتا ہی نہیں ہے. یہ ان میں آپس میں تھوڑی سی تکرار ہوگی. اس پہ ہمارے جو پشاور کے ڈیلر تھے, جیم ڈیلر تھے, انہوں نے کہا بھائی تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں مائن پہ لے کے جاتا ہوں اور یہ دیکھو کہ یہ پتھر کہاں سے نکل رہا, اور اگر تو یہ ہمارا پتھر ہوا تو تم مجھ سے معذرت بھی کرو گے, اور اگر نہ ہوا تو تمہارا سارا خرچہ بھی میں دوں گا, اور جو تم پینلٹی کہو گے میں وہ بھی بھرنے کو تیار ہوں. جی, کیونکہ بات کچھ اچھی تکرار ہو گئی اور کافی سارے اچھے معزز لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, لے جی وہ ان کے ساتھ یہاں پر آ گئے. جو فرینچ جو کٹر تھے جن کی 4 فیکٹریز تھی وہاں پہ, یہاں کے آ کے سوات کا دیکھا, انہوں نے باقاعدہ اس سے معافی مانگی, اور کہ یہ مجھے تو آج تک وہ انڈین جو ہے نا وہ انڈین کر کے بیچتا رہا, یہ تو آپ کے سوات کا ہے. جی, انہوں نے 4 فیکٹریز بینکاک میں بند کی کٹنگ کی, اور اسلام آباد میں یہاں پہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ شروع کر دیا. مطلب پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, بہت اعزاز کی بات ہے. یہ جب ساری باتیں میں سن رہا تھا, میں میرے یہ اس سے نالج میں آئیں جی, تو جب میں ریسرچ شروع کی تو میرے اس سے پہلے, کیونکہ مجھے پہلے ساری چیزیں یہ معلوم تھی, تو میں نے سوات کے ایمرلڈ سے شروع کی. جی, میں نے دیکھا اس میں خامیاں کیا ہے. اس میں بہت کم, بہت عمدہ کوالٹی کے بڑے سائز کے سٹونز آتے ہیں, چھوٹے سائز کے تو بہت اچھے آتے ہیں جی, جو کہ آپ کو بتایا دنیا فیڈ نہیں ہوتے, دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں. نمبر 1 سمجھا جاتا ہے سوات کا ایمرلڈ چھوٹے سائز میں. میں نے دیکھا کہ اس میں اس کو کہتے ہیں بلیک ٹیبل. بلیک ٹیبل مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں وہ کالا سا ہوتا ہے, اس میں وہ کلر ہی صحیح طرح سے نہیں نکالتا, جو کھلتا ہوا خوبصورت کلر وہ ہوتا ہی نہیں جی. یا پھر اس میں ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ٹیلک کے پہاڑوں میں سے وہاں پہ کافی زیادہ ہے, تو ٹیلک جس سے وہ ٹیلکم پاؤڈر بھی بنتا ہے جی جی, وہ بلیک اس طرح ٹیلکم پاؤڈر کی جس طرح مکس کیا ہوا ہے اس کے اندر سے نا پورا سٹون نکلتا ہے جی. میں نے ریسرچ کا آغاز ایمرلڈ سے کیا, سوات کے ایمرلڈ سے کیا, کیونکہ مجھے اس کی اہمیت کا معلوم تھا. اللہ کی مہربانی سے ہم اس کی جو ڈارک ٹیبل ہے, بلیکنیس ہے جی, وہ یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہماری ریسرچ کے بعد. اب ہم وہ بھی بہتر کریں. اب دوسرا جو ٹیلک تھا,
جو وائٹ تھا جی اس میں سے وہ جو سفیدی ہے ٹیل کی اس کو علیحدہ کرنا ہے ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رب کی ذات کا کرم ہے کہ اس میں بھی ہمیں کامیابی دی. اب ہم یہ دونوں کام کریں. اب ہم جا رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جی کہ ہم لیب لیول پہ کریں, لیکن کیونکہ پاکستان کی اگر خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو ایکسپورٹ چاہیے ایگزیکٹلی. اور فورن یہ کرنسی چاہیے زیادہ سے زیادہ, تو ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. جی اس کے لیے ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف گئے اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کچھ زیادہ دیر لگے گی. 1 سال کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ پاکستان میں جو سوات کا ایمرلڈ ہے وہ بڑے سائز میں بھی ایسا خوبصورت آئے گا کہ یہ جو کہ دنیا کے ہر ایمرلڈ سے مہنگا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو یہ اب دعا کریں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں کرے, تو ہمیں 1 سال کے اندر یہ ہمارا گول ہے, ٹارگیٹ ہے, انشاءاللہ کو پورا کریں گے. 2017 میں جو سری لنکا کے جیم اسٹون کا آفیشیل ڈپارٹمنٹ سے آپ کو ایک دعوت آئی تھی, اس کے بارے میں آپ بیان کریں گے؟ مارچ 2017 میں پی سی لاہور میں جیم ایگزیبیشن ہوئی تھی. اس جیم ایگزیبیشن میں ہمارا بھی اسٹال تھا. ہم نے وہاں پہ ایک ایمرلڈ کو کاٹ کے اس کے 2 حصے کیے تھے, جیسے ایک نوٹ پھاڑتے ہیں نا. جی جی. تو اگر اس کو درمیان سے پھاڑ دیں تو صرف وہی دونوں جو نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے. سملرلی ہم نے ان کی کٹنگ کی تھی کہ اور ایک کو ہم نے ٹریٹ کر دیا اور ایک انٹریٹڈ پڑا ہوا تھا. وہاں پہ سری لنکا کے جیم اسٹون کے جو ریسرچ سینٹر اینڈ ٹریننگ سینٹر کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے یہ وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب ہمارے اسٹال کو وزٹ کیا اور وہ جو اسٹون دیکھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب یہ 8 بجے بند ہوتی تھی وہ جو ایگزیبیشن, وہ پی سی میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے, کہ اس کے بعد آپ مجھے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مل لوں گا. اتفاق سے ان دنوں جو میرا بیٹا جو کہ جرمنی میں ہوتا ہے اور اس نے وہیں سے یہ جیمالوجی کی ٹریننگ لی اور وہیں پہ ایک آکشن ہاؤس میں جیمالوجسٹ ہے ان کی 3 برانچز کا, وہ بھی آیا ہوا تھا. سعد ان کا نام ہے. تو وہ یہاں پر آئے جب, تو میرے ساتھ تھے, تو ہم دونوں چلے گئے. پہلے تو وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے. صرف 3-4 منٹ کی گفتگو کے بعد ان کو اتنا مزہ آیا, یا یہ سمجھیں کہ ان کا بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا جیمز میں, وہ کہنے لگے کم ٹو دا روم. یہ ہم ان کے کمرے میں چلے گئے. وہاں پہ ہم 1.5 گھنٹے کے بعد ان سے زبردستی, کیونکہ ہم نے اگلے دن بھی دوبارہ آنا تھا, ان سے اجازت لے کر آئے. ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ جو کچھ آپ ایمرلڈ کی جو ریسرچ ہے, ہمیں تو پتہ ہے کہ سوائے آئلنگ کے یا ریزن فلنگ کے یہ ایمرلڈ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ نے یہ تو کر دیا. میں نے تو دنیا میں گھومتا ہوں اور یہ میں نے تو یہ ریسرچ یہ آپ کی جو ہے اس کے جیسی چیز کوئی دیکھی نہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو انویٹیشن لیٹر دے دوں کہ آپ پاکستان سے وہاں پر آئیں گے, اپنے گھر سے لے کے واپس اپنے گھر تک آپ سری لنکا کے اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے, اور آپ نے یہ ٹریننگ ہمارے وہاں پہ بچوں کو دینی ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اپنی ریسرچ آپ دیں گے, اور آپ بتائیں کہ اگر آپ یہ دیں گے تو آپ کیا چارج کریں گے. میں نے انہیں کہا جی میں اپنے خرچ پہ آؤں گا, میں ٹکٹ بھی اپنا لوں گا, وہاں پہ اپنی یہ ریزیڈنس بھی خود کروں گا. مجھے آپ کی جو سیفائر کی جو ریسرچ ہے آج تک کی, جو سری لنکا دنیا میں نمبر 1 ہے سیفائر کی ریسرچ میں اور اس کے ٹریٹمنٹس میں, آپ مجھے وہ دے دیں, میں آپ کو اپنی ریسرچ دیتا ہوں. یو اسکریچ مائی بیک, آئی ول اسکریچ یورس. جی. انہوں نے کہا یہ تو ہم نے کیا نہیں پچھلے یہ 28-29 سال میں, جب سے ہم نے یہ اپنا یہ سلسلہ شروع کیا, کیونکہ ہم نے تو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہوا ہے کہ کسی نان سری لنکن کو یہ ریسرچ جائے نا. ہم کرتے کیا ہے کہ وہاں لوکل لینگویج جو سینریز ہے اس کے اندر ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں, 1 ویک دیتے ہیں اور 16 ہفتے میں دیتے ہیں, اور صرف سری لنکن آئی ڈی کارڈ ہولڈر کو ہی دیتے ہیں. جی. تو یہ تو نہیں میں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں آتا. جب ہم باہر نکلے واپس آئے تو
تو بیٹا میرا کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, انہوں نے آج تک نہیں کی. میں نے کہا نہیں کریں گے تو یہ ہم سے بھی تو ریسرچ نہیں لیں گے نا. جی. نیکسٹ ڈے آخری دن تھا ایگزیبیشن کا. اس کے بعد یہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور وہ کہنے لگے کہ آئی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو دا چیئرمین اینڈ دین دا منسٹر, کہ آپ کو جو ہے نا ہم یہ ٹریننگ دے دیں. میں نے کہا میں تیار ہوں, میں اپنی ریسرچ دینے کو تیار ہوں, لیکن آپ بھی تو اپنی ریسرچ دیں. خیر وہ چلے گئے. مجھے یہ مارچ سے لے کے یہ سپٹمبر تک, اس زمانے میں یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, زیادہ تر ای میل پہ ہی بات ہوتی تھی, یہ رابطہ ہوتا تھا. انہوں نے مجھے سپٹمبر میں ای میل کی کہ میں نے یہ اپروول لے لی ہے. پہلے چیئرمین سے تو ساتھ ساتھ بتایا کہ لے لی ہے, پھر منسٹر سے بھی لے لی ہے, اس کا سائنڈ لیٹر بھی میرے پاس آ چکا ہے. اب آپ بتائیں کہ کب آ سکتے ہیں. جی. میں نے کہا جی میں تو نیکسٹ فلائٹ پہ آ جاؤں گا, لیکن آپ کو جو ریسرچ مجھ سے لینی ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کر لیں. میں نے ان کو لسٹ دے دی کہ یہ مشینیں, یہ چیزیں, یہ کیمیکلز, یہ چیزیں, یہ تمام ریکوائرڈ ہیں. انہوں نے مجھے ای میل کی کوئی 2-3 دن کے بعد کہ جی کہ یہ ہمیں کم سے کم 15 دن لگیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ 15 دن ختم ہوئے, ان سے یہ ہمارا کانٹیکٹ ہو رہا تھا, میں چلا گیا وہاں پہ. انہوں نے 16 رننگ ڈیز کے اندر مجھے سفائرز کی ٹریٹمنٹ اور اس کے پیچھے جو سائنٹیفک ریزننگ تھی اور جو کچھ یہ تھا, جو ایکسپیرینس تھا ان کا, انہوں نے مجھے وہ یہ سکھایا. انگلش اسپیکنگ انسٹرکٹر تھے, اور میں نے وہاں پہ اس کے علاوہ 2 چیزیں اور کر لی. ایک تو یہ کیا کہ اس جو مشین ہے لکمنی فرنس, گیس فرنس ہوتی ہے جس پہ وہ کرتے ہیں, میں نے اس کو سمجھ لیا, اس کو کھولنا, اس کو ڈسمینٹل کرنا, وہ بھی میں سیکھ کے آیا. اور میں واقعی دفعہ وہاں سے ایک مشین لے بھی آیا, کیونکہ اگر وہاں پہ خراب ہو جائے, وہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ کمپنی بھیجتے ہیں, وہاں سے وہ اوور آل ہو کے آ جاتی ہے. جی. یہاں سے بھیجنا سری لنکا, پھر وہاں سے انتظار کرنا اور یہ اخراجات برداشت کرنا, یہ اور پھر اتنی دیر کام رکا رہنا, یہ ہم افورڈ نہیں کرتے تھے. میں نے وہ خود ہی یہاں پہ اوور آلنگ بھی سیکھی, سب سلسلہ کر دیا. اب ہماری الحمدللہ اس سے کوئی 10 گنا بڑی مشینیں ہم یہاں خود تیار کرتے ہیں. وہاں سے منگوانا تو دور کی بات ہے, کیونکہ میں نے اسمبلنگ تو سیکھ لی تھی, ہم نے ان کی مینوفیکچرنگ بھی یہاں خود ہی اپنی مشینیں کو تیار کرتے ہیں. وہاں پہ ایک چیز تو میں نے یہ سیکھی. دوسری چیز جو تھی, میں نے وہاں سے کٹنگ کی مینجمنٹ سیکھ لی. کٹنگ مینجمنٹ, کیونکہ میں نے وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ہماری کٹنگ تو بہت ہی پور ہے. پاکستان میں جو سٹون کٹ ہو کے باہر جاتے ہیں وہ ان کو صحیح دام ہی نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ری کٹ ہوں گے, دوبارہ کٹنگ ہوگی, اس میں اس کا یہ ویٹ بھی کم ہوگا, چھوٹا بھی ہو جائے گا, اور اس پہ یہ محنت بھی ہوگی, ٹائم بھی لگے گا. میں نے وہاں پہ کٹنگ مینجمنٹ بھی یہ سیکھ لی. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بھی سکھا دی. میرا بہت فائدہ ہو گیا. جی. لیکن ان لوگوں کا فائدہ نہیں ہو سکا, کیونکہ وہاں پہ جو ریکوائرڈ مشینیں, کیمیکلز, چیزیں تھیں, کچھ وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں تھی. جو سری لنکا میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں سے جا کے براؤن اسٹور سے جا کے چیزیں لے آئیں. وہاں پہ ایسی نہیں ہے. وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں, وہ امپورٹ کرتے ہیں, وہ آتی ہے چیزیں. کچھ مشینیں نہیں تھیں, کچھ جو سلیکشن آف اسٹوڈنٹ تھی نا وہ نہیں تھی, جن میں آگ لگی ہوتی نا سیکھنے کی. پیشن ہی نہیں تھا سیکھنے کا. کوئی جو نا منسٹر صاحب کا بھانجا تھا, کوئی کسی کا یہ کی بھتیجی تھی جنہوں نے یہ کام کرنا ہی نہیں تھا, یا چند بچے وہ تھے جو کہ بہت امیر اور بہت ہی ویل سیٹلڈ وہاں کے ٹاپ کے جو جیم ڈیلرز ہیں ان کے بچے تھے, اور ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, وہ اپنے موبائلوں سے نہیں باہر آتے تھے. تو یہ ایسے میں گیا, ان کی ریسرچ میرے پاس آ گئی, اور
ہماری ریسرچ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، جس کا وہ ابھی بھی ان کو مجھ سے رابطہ رہتا ہے، مجھے فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اتنی اپرچونٹی مس کی، اگر ہم یہاں سے آپ لوگوں کو بھیجیں تو آپ وہاں ٹرین کر لیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسٹیج نہیں ہے، نہ ٹائم ہے، نہ میں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے میں وہاں پہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب بنایا کہ مجھے جو ہے سفائر کے اندر دنیا میں 28-29 سال کے اندر میں واحد نان سری لنکن تھا جس کو انہوں نے یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی۔ یہ صرف اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی مہربانی تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ جی، یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات۔ جیم سٹون کے نئے کٹنگ سٹائل آپ نے کیسے دریافت کیے؟ میں نے 18 سال پہلے جیمولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے جیم سٹون کٹنگ کا کورس تو نہیں کیا تھا، لیکن وہاں پہ ڈائمنڈ گریڈنگ کا کورس کیا تھا، اور اس وقت وہاں پہ ایک سیکشن ہوتا ہے کٹنگ گریڈ کا، اس میں کٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے، کاٹنا نہیں سکھایا جاتا، کٹنگ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کی گریڈنگ کیسے کرنی ہے۔ تو کٹس کے متعلق تو میں یہ ڈائمنڈ کے کٹس کے متعلق تو میں جانتا تھا پہلے سے، اور جب میں جیمس میں آیا تو اس کے کٹنگ کو سمجھنا میرے لیے دشوار نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی یہ پاکستان کا کٹنگ، یہ جیم سٹون کا جو ہے اگر اس کو گریڈ کریں تو کٹنگ گریڈ تو بہت ہی پور۔ جب میں سری لنکا گیا تو وہاں سے میں نے جیم سٹون مینجمنٹ کر لی، وہ تو وہاں سے آفیشیل کی، لیکن میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ میں وہاں کے جو ٹاپ کے جو کٹرز تھے، کیونکہ وہ بڑا میرا ریکارڈ کرتے تھے کہ پاکستان سے میں گیا ہوں وہاں پہ، یہ ایمرلڈ کی ان کو یہ ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں، میں اپنی ریسرچ شیئر کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا، اور ان سے جو وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں سفائر کے جو ہے یعنی کہ جس میں یہ نیلم آتا ہے اور روبی آتا ہے اور کوئی بھی کلر کا سفائر، پنک سفائر آتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ ایکسپرٹ تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کے جو رموز تھے کٹنگ کے سفائر کے وہ سمجھے، اس کی جو ٹیکنیکس تھیں یہ ان کی کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، کیسے اس کی پالش لائنز ختم کرنی ہے، کیسے میڈ پوائنٹس ملانے ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں تھوڑی سی میں ذرا اس کو کٹ شارٹ کروں گا کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیوں اتنی بہتر ہے کہ جہاں پہ بھی دنیا میں جاتا ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ان کے اسٹون بک جاتے ہیں۔ ہمارے اسٹون جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی یہ تو ری کٹنگ کرنی پڑے گی، اور یہ تو بہتر ہے کہ تم کاٹ کے لاتے ہی نا، اس سے پرائز بھی گر جاتی ہے کہ ہم یہ رف ہی لے لیتے، لیکن رف کی وہ پرائس ہی نہیں ملتی، کٹ کر کے بھی کوئی پرائس نہیں خاص مل رہی تھی۔ اب کیونکہ میں ریسرچ سینٹر ہم نے شروع کر لیا ہوا تھا یہاں پہ، ہم نے اس میں ایک سیکشن بنا دیا، اور میں نے آتے ہی 2017 میں یہاں پہ جیم سٹون کٹنگ کا سیکشن بھی بنایا اور کٹنگ خود کروانی بھی شروع کر دی، کٹنگ سینٹر بھی شروع کر دیا۔ کیونکہ ہم ریسرچ کر رہے تھے، ہم نے ایسے کٹ نکالے جو کہ آلریڈی دنیا میں کاٹے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ میں ایک تو وہاں سے مینجمنٹ کا کورس کرایا تھا، ڈائمنڈ گریڈنگ میں نے GIA سے جب کی تھی تو اس کے اندر کٹنگ گریڈ بھی میں نے سمجھا تھا۔ جب میں وہاں پہ یہ سری لنکا میں کٹرز کے ساتھ بیٹھا تو بھی مجھے بہت کچھ سمجھ آئی، آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے، میں نے ان کو جو ہے نا حقیقت کا روپ دیا اور دینے کی کوشش کی، اور ہم نے یہاں ایسے کٹس کیے جو کہ آلریڈی پہلے لوگ نہیں کر رہے تھے دنیا میں۔ اب سری لنکن کٹنگ سے زیادہ پیسے ہماری یہ سفائر کو ملتے ہیں۔ اگر ان کا سپوزڈلی ایک اسٹون 100 روپے کا بکتا ہے نا، وہی اسٹون اگر ہم کاٹیں گے تو ہمارا 150 روپے کا بکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ کیوں کہ وہ ان یوزل ہے اور بہت اس کی خوبصورتی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اور کیونکہ میں نے جولی ڈیزائننگ کا بھی کورسز اس کے کیے ہوئے تھے اور جولی ڈیزائنر بھی ہوں، تو وہ میں نے کہ میں اس نیت سے بھی یہ اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ جیولری میں لگ کے کیسے لگیں خوبصورت، تو وہ چیز بھی ساتھ آتی ہے۔ تو اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک ٹریننگ سینٹر ہو انٹرنیشنل لیول کا۔ یہاں پہ تو آلریڈی تو ہیں کہ جو کٹنگ سکھا رہے ہیں، پشاور میں بھی ہیں، اور کراچی، لاہور، کوئٹہ،
گلگت، یہ اسلام آباد، یہ سب جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو ہے کٹنگ سکھا رہا ہو جی تو وہ یہاں پہ ہو، تاکہ ہمارے جو جیم ڈیلرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ جو فارن ایکسچینج ہے نا وہ مل سکے. اور پاکستان کا نام پہلے ہی بہت زیادہ اوپر ہے کیونکہ جیمز نکل رہے ہیں ہمارے یہاں سے، اور تو یہ اگر اچھی کوالٹی میں ہوں گے تو پاکستان کا کٹنگ کی وجہ سے بھی نام اور اوپر آ جائے گا. اس وقت پاکستان دنیا میں اپنے جیمز کی وجہ سے ایک پہچان رکھتا ہے. تو میں اس کی کٹنگ میں جب آیا تو پھر یہ ایک برانچ ہم نے ریسرچ کی وہ بھی ساتھ سے شروع کر دی. تو اس طرح ابھی ہماری کٹنگ بہت اچھی ہے اور چند لوگوں کو ہم نے سکھایا بھی ہے اور دے آر ویری ویری سکسیزفل اور دے آر میکنگ گڈ منی. تو ایسے میں یہ وجہ تھی کہ میں کٹنگ میں آ گیا. ڈائمنڈ تو پاکستان میں ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، تو آپ نے ڈائمنڈ پر کیسے ریسرچ شروع کی؟ میرے جو دوست ڈائمنڈ جویلری میں کام کرتے تھے جی، انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ آپ کلرڈ جیم سٹونز کی تو ریسرچ کر رہے ہیں اور ڈائمنڈ کی بھی کوالٹی انہینس کریں. میں نے کہا بھائی اس کے لیے مجھے ڈائمنڈ چاہیے، پاکستان میں تو ڈائمنڈ میں یہ نکل نہیں رہے. انہوں نے مجھے ڈائمنڈ کے چند سیمپلس دیے. انہوں نے کہا جی یہ ہے، یہ بڑی ہی لو کوالٹی کے ڈائمنڈز ہیں تو ان کے اوپر آپ ریسرچ کریں. کرنا یہ ہے کہ جن میں ہلکا سا دھواں ہے وہ ختم کریں تو اس کی پرائس بہت بڑھ جاتی ہے، اور جن میں پلاہٹ ہے، ہلکا سا پیلا ہے، وہ کلر لیس زیادہ کلر لیس ہو جائے، پلاہٹ کم ہو جائے تو اس کی پرائس بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک ریپورٹ ہوتی ہے جو انٹرنیشنلی سجیسٹیو ریٹیل پرائس ہوتی ہے، وہ ہر ہفتے 15 دن کے بعد جو ہے وہ شائع ہوتی ہے. اس کے مطابق جو ہوتی ہے اس کی پرائس جو ہے نا یہ ڈٹرمن کی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ ریپورٹ کا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کیونکہ جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے تو میں ڈائمنڈ گریڈنگ بہت 18 سال پہلے کر چکا تھا. انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی پرائس کو کہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے تو اس کو کریں. جو انہوں نے سیمپلز دیے میں نے ان پہ کام شروع کر دیا. مزے کی بات یہ کہ جو میں نے پہلی دفعہ ٹریٹ کیا نا وہ ہوا میں اڑ گئے. ڈائمنڈ ہوا میں کیسے اڑ گیا؟ جی، ہوا یہ کہ آکسیجن کے ساتھ جب میں نے ٹریٹ کیا، آکسیجن کے ساتھ کاربن دنیا کا واحد سٹون ہے جو کہ سنگل ایلیمنٹ ہے، یعنی کاربن بانڈ ہے. جی، اس میں جس طرح یہ سفائر ہے، روبی ہے، ایلومینیم آکسائڈ ہے، یہ Al2O3 ایلومینیم آکسائڈ، یہ کاربن بانڈ ہے. آکسیجن نے ریئیکٹ کیا کاربن کے ساتھ، وہ کاربن مونوکسائڈ یعنی CO یا کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 کے یہ بن کر ہوا میں اڑ گیا، گیس بن گئی، اڑ گیا. لیکن کیا ہوا کہ جو بہت چھوٹے سائز کے تھے وہ تو ختم ہو گئے، اڑ گئے. جو تھوڑے سے بڑے تھے نا ان کا سینٹر بچ گیا. بس یہاں سے میں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کیا. تو جب وہ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آتی گئی کہ اس کو کیسے کرنا، جب میں یہ کرتا چلا گیا تو کلر اس کا امپروو ہونا شروع ہو گیا. اگر ریپورٹ جو کی بتایا جو پرائسنگ ہوتی ہے اس میں کلرز، یہ بہت پیلا کلر اور جو بہت ہی نہ ہونے کے برابر نیگلیجیبل پیلا ہو، زمین آسمان کا پرائس کا فرق تھا، وہ ہونے شروع ہو گئے. لیکن ٹریٹمنٹ میں تو میں کامیاب ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب میں ٹریٹ کرتا تھا سٹون کو تو ان کے اوپر اسکریچز اور یہ ایک لیئر سی آ جاتی تھی. جی، اس کو ری پالش کی ضرورت ہوتی تھی، اور پاکستان میں ڈائمنڈ کی ری پالشنگ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اور وہ چھوٹا سا، اتنے سے چھوٹے سے یہ ڈائمنڈ کو تو کرنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ یہاں پہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، ٹولز ہی نہیں ہے، وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. پھر میں نے بڑے سٹونز کو کیا، ان کو یہاں پہ پالش بھی ہو گیا، لیکن ان کو 20-25 دن پالش، صرف ایک سٹون کو پالش میں لگ گئے. اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ڈائمنڈز امپورٹ کریں لو کوالٹی کے، پیلے، ہلکے سے دھواں والے، جن کی پرائس بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کو ٹریٹ کریں
اور یہاں پہ ری پالشنگ کا سسٹم لائیں اور اس کے بعد ایکسپورٹ کریں. جس طرح انڈیا ہے, جی انڈیا میں کسی زمانے میں گولکنڈا کی مائن ہوتی تھی جو جس میں سے کوہ نور بھی نکلا تھا, اب وہ ختم ہو گئی ہیں. اب انڈیا میں تو ڈائمنڈ نکل نہیں رہا, وہ ڈائمنڈ باہر سے منگواتے ہیں, اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور بلینز آف ڈالر کا جو ہے نا وہ یہ پروفٹ بھی کماتے ہیں, فورن ایکسچینج بھی آتا ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم ڈائمنڈ سے لو کوالٹی کے منگوائیں اور اس میں ہمیں تھوڑی گورنمنٹ کی سپورٹ, اس کی پالیسیز کو ایسی ہوں, ہم منگوائیں, ان کو ٹریٹ کریں اور اس کے بعد ان کو پالش کر کے ان کو یہ باہر یہ ری ایکسپورٹ کر دیں. باہر سے آئیں, باہر چلے جائیں اور پاکستان جو ہے نا یہ پیسے بھی کمائے گا, روزگار بھی یہاں میسر ہوگا, بے شمار لوگ اس سے منسلک ہو جائیں گے. جی. تو یہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے جو چند سیمپلز دیے تھے, وہاں سے میں نے یہ شروع کی تھی اور پھر ہوا میں بھی اڑا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی اور اب سکسیزفلی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ پالشنگ وغیرہ باقی انفراسٹرکچر نہیں ہے, بیس نہیں ہے, تو ڈائمنڈ کی پالشنگ کی کٹنگ کی تو اس کو آگے لے کے نہیں چل رہے, لیکن کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ جیم اسٹون کے کاروبار سے منسلک ہیں یا جو لوگ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا رہنمائی دیں گے؟ پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ بھائی کمائی کے بڑے لمبی کمائیوں کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلا کام کرنا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. پہلے اس پہ زیادہ زور دیں کہ نقصان نہیں کرنا بھائی, کیونکہ جو انٹر ہوتا ہے اس بزنس میں وہ شروع میں 99% لوگ جو ہیں وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ خواب ہی نہ دیکھیں کہ جی ہم ڈالر گن رہے ہیں, یہ ایسا نہ سوچیں. وہ ساتھ ساتھ وہ ہوگا, اس کی سٹیج آئے گی, لیکن پہلے اپنے آپ کو یہ نقصان سے بچائیں اور یہ لو رسک ایریا میں رہیں. جو رسک ہے اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ رسک لیں ہی نا, آپ پیسے لگائیں ہی نا, آپ کام کریں ہی نا. آپ رسک کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ اپنے ایکشنز کے ساتھ, ایسے سٹیپس اٹھا کے. دوسری میری جو ہے ان سے جو کی ہے وہ ہے کہ آپ نے اگر پیسے کمانے ہیں تو ویلیو ایڈیشن کریں. جس طرح اب اس کی میں برانچز میں آپ یہ 1 by 1 آتے جاتے ہیں کہ اسپیسیمن کہتے ہیں کہ جو کہ مدر راک میں لگے ہوئے خوبصورت جو کرسٹلز ہوتے ہیں سٹونز کے, وہ جی اسپیسیمنس کو آپ یہ خریدیں, ان کو سائنٹیفک کلیننگ کریں, اس کے اوپر سے بالکل کر کے اس کی بالکل شفاف نکال کے پھر بیچیں. ویلیو ایڈیشن ہوگی. ویلیو. رف سٹون آپ لیں, اس کو مدر راک سے صاف کریں اور اس کی سارٹنگ کریں, علیحدہ کریں. اس میں جو اچھی کوالٹی ہے جو کہ ایز اٹ از کی کاٹی جا سکتی ہے اس کو الگ کریں اور اس کی کٹنگ کروا کے بیچیں. ویلیو ایڈیشن کریں. باقی کو اسی طرح سے رکھیں. جو بچ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی ہلکے ہیں ان کو تو ٹریٹ کروا لیں, اور باقی جو ہے درمیان میں جو ہے ان کو دیکھیں اگر ایز اٹ از بکتے ہیں تو ایز اٹ از بیچ دیں, کیونکہ صاف تو آپ نے کر ہی لیے. اس کے بعد ہے کہ آپ باقاعدہ رف لیں ہی اچھی کوالٹی کی سلیکٹڈ, اور اس کی کٹنگ کروا لیں. جب کٹنگ ہو جائے گی تو وہ بھی ایک ویلیو ایڈیشن ہے, ویلیو کی خوبصورتی بڑھے گی, کٹ سٹون ہوگا. اس کے بعد صرف یہ کٹ سٹونز نہیں ہیں, کٹ سٹونز جو ہے اس کی سارٹنگ کریں. اس میں اس کو کہتے ہیں لے آؤٹ. لے آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ سیٹ کے جتنے سٹونز ہیں نا بغیر میٹل کے ایز اٹ از آپ وہ یہ بنا کر بیچیں, جس میں ٹاپس ہیں, رنگ ہے, بریسلیٹس ہیں اور سیٹ ہیں. ان کے بغیر میٹل میں بغیر جڑے ہوئے صرف ایک سیٹ بنا دیں کہ وہ اپنی مرضی کے ڈیزائن کے اندر میں وہ لگا دیں گے. اس کو لے آؤٹ کہتے ہیں, لے آؤٹ بنا کر بیچ دیں. پھر یہ ہے کہ آپ جولری کے اندر سیٹ کر کے بیچ دیں. آپ سٹون, کٹے ہوئے سٹون لیں, ان کو جولری میں بنائیں اور اس کے بعد اس کو یہ جولری میں بیچ دیں. اب یہ سارا کام شروع کرنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کیا؟ آپ کو ایک اچھا بائر, ایک اچھا سیلر, ایک یا آن لائن کا کوئی اپنا آپ کا اپنا ہو, یا کوئی دوست بھائی یہ آن لائن کا کوئی کاروبار کر رہا ہو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, اس کو دیں کہ وہ بیچ دے. یہ آپ کو چاہیے. آپ آن لائن جو ہے
آج کل اس کا دور ہے. جو ویسے جا کر کسی کو نہیں بیچتا, آن لائن ہوتا ہے, پتہ نہیں دنیا کے کس حصے سے کوئی آرڈر آ جائے, کوئی پسند کر لے. اور جو جیمز ہیں, یہ ہمارے جیمز بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں. یہ کام ہے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. جہاں تک تعلق ہے جو کہ آلریڈی اس بزنس میں موجود ہیں, ان کو میں نے عرض کیا نا کہ ویلیو ایڈیشن کریں اور لے آؤٹس بنائیں. زیادہ سے زیادہ لے آؤٹ کی پرائس بہت زیادہ ملتی ہے. ایک سٹون اگر اس کی قیمت 100 روپے ہے, اور اگر وہ آپ ٹاپس کے لیے 2 سٹون ایک جیسے اچھی کوالٹی کے کرتے ہیں, تو وہ 100 روپے پر کیرٹ نہیں بکے گا, وہ 1000 روپے پر کیرٹ بھی بک سکتا ہے. آپ نے اپنے منافع کو بڑھانا ہے, کیوں اخراجات آپ کے تقریباً وہی ہیں, جی آپ کی ٹائم کی کنزمپشن وہی ہے, آپ کی انرجی اتنی ہی لگی ہے, تو آپ اس کو بڑھائیں. اور جو ہے نا کہ آپ نے اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے, جو نیا شروع کرنے والا ہے اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے جو ایکسپرٹ کو جاننے والا بااعتماد بھی ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ وہی جو ہے نا وہ آپ کو ایسی چیزیں بیچنا شروع ہو جائے کہ جو کہ بعد میں بکے ہی نا. اس کو کوالٹی اور پرائس دونوں چیک کرائیں اور اس کے مشورے سے خریدیں. کیونکہ ایک دفعہ پیمنٹ ہو گئی, ڈیل ختم ہو گئی, غلط کوالٹی لے لی تو نقصان ہے, زیادہ پرائس دے دی تو نقصان ہے. اس لیے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. نئے شروع کرنے والوں کے لیے ایک مشورہ اور ہے کہ اگر آپ نے 100 روپے خرچ کیے, آپ کے پاس ہیں, آپ 10 روپے سے انویسٹ کریں. یہ صرف 10 روپے کریں, کیونکہ سمندر میں کودیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی بڑی مچھلی کھا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو 10 کا ہی ہوگا نا, 90 تو بچ جائیں گے. جب تک ایکسپیرینس آئے گا, وہ کہتے ہیں یہ جب نئے بگنر جو ہوتا ہے نا, یا اس کے پاس یہ پہلی ڈیل کے بعد یا ایکسپیرینس رہ جاتا ہے یا پیسے رہ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی تھوڑا سا آ جائے اور پیسے بھی آپ کے پاس پیچھے پڑے ہوں. اس لیے یہ تو ہے ان کے لیے. جتنے جو پرانے لوگ ہیں نکلیں کنونشنل اس سے. بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈیلر جو ہیں نا, ان کی جو نئی جنریشن آئی وہ آن لائن بیچ رہی ہے, اور پوری دنیا میں ان کی مارکیٹ ہے. اور اس کے اندر صرف یہی نہیں, آپ ان کے اندر جیولری بنا کر بیچیں, آپ لے آؤٹس بیچیں, آپ ان کے لیے یہ میک ٹو آرڈر چیزوں کا یہ کریں. کیونکہ میک ٹو آرڈر میں تو آپ بہت زیادہ پرائس چارج کر سکتے ہیں. اور پھر ڈیزائننگ کی طرف بھی آئیں. جو ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ آ رہی ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ کیڈ کیم بھی جو نا یہ آ گیا ہے. لیکن یہ جو کام ہے اس کی اتنی وسعت ہے, اتنی کیپیسٹی ہے کہ بلینز آف ڈالر کی یہ ایکسپورٹ صرف ایک پشاور کی نمک منڈی کر سکتی ہے, جو کہ اس کا یہ ہب سمجھا جاتا ہے پاکستان میں جیمز کا. بہت پوٹینشیل, لیکن ہم لوگ اپنے پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہے. جو نئے جیمز اسٹون کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو کہ آلریڈی کام کر رہا ہے. کیونکہ ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے, اور جیمز کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آج کل تو جگہ جگہ کورسز ہو رہے ہیں, وہ کورسز کر لیں. ایک مشورہ میرا اور ہے ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک جیم سٹون کی ایک اسپیشی کے اندر کام کریں. اگر وہ ایمرلڈ کا کرنا سے سٹارٹ کیا تو ایمرلڈ میں ہی رہیں کچھ عرصہ. ان دا مین ٹائم وہ باقی اسٹونس کے متعلق آگاہی حاصل کرتے رہیں, اس کی مارکیٹ کو اسٹڈی کریں. لیکن اگر وہ یہ سیفائر میں کر رہے ہیں تو سیفائر میں کر رہے ہیں, ایکوا مرین میں کر رہے ہیں تو جو ان کو ریگولر جو جیم یہ اویلیبل ہو سکتا ہے اس میں کریں. اور جس کی مارکیٹ بھی ہے, مارکیٹ تو پہلے دیکھنی ہے کہ آپ بیچ کیا سکتے ہیں. تو جو آلریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ویلیو ایڈیشن کرتے جائیں, اور تاکہ آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو. مطلب تو تب ہے کہ گھر کا خرچ اگر یہ 100 روپے ہے اور آپ پہ 120 روپے کما رہے ہیں, تو آپ کی کمائی اگر 300 روپے ہو جائے گی تو آپ کی بچت کیا ہوگی, اور آپ کی انویسٹمنٹ کس طرح سے گرو کرے گی یہ جیم سٹونز میں. باقی آپ یہ مارکیٹ جو ہے
وہ خود ہی سکھا دیتی ہے, آپ اسی سے آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی چیزیں. لیکن لو رسک ایریا میں رہنا ہے, جتنی یہ اپنی انویسٹمنٹ کو کم سے کم رسک میں رکھنا ہے. اس کے لیے کیسے کرنا ہے؟ جو لوگ ایکسپیرینس ہیں, جیسے میں نے عرض کیا پہلے, کہ ان کی مدد حاصل کریں, ان سے مشورہ کر لیں, لیکن بااعتماد ایکسپیرینس لوگ, اور نہ یہ ایسا ہو کہ بااعتماد لوگ ہوں لیکن ان کا ایکسپیرینس ہی نہ ہو, وہ آپ کو غلط مشورہ دے دیں. اس لیے یہ دو چیزیں آپ دیکھیں اور اللہ کا نام لے کے کہ اس میں آئیں. بہت اچھا بزنس ہے, بڑا پینگ بزنس ہے, اور یہ دنیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے. آپ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے. اگر یہ ذہن میں رکھ کے آپ چلیں گے تو آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ, تو وہ ہے. اگر صرف پاکستان کا سوچیں گے تو یہیں پہ رہ جائیں گے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کن کن جیمس میں ریسرچ میں کامیابی حاصل کی ہے اور کن پر ابھی کام جاری ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی جیم اسٹون ریسرچ جو ہے وہ ایمرلڈ سے شروع کی تھی, تو اس میں تو مجھے بہت ہی زیادہ کامیابی ہے. خاص طور پہ جو سوات کے ایمرلڈ ہیں اس میں دونوں, جو بلیک ٹیبل ہے اور جو وائٹ ہے جس کے اندر ٹیلک ہے, دونوں. جو بلیک ٹیبل ہے اس میں 13 ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, اسٹیپس کہہ لیں آپ, اور جو وائٹ ہے اس میں صرف 6 اسٹیپس ہیں. اور اس کے بعد میں نے پھر کشمیر سفائر کے اوپر, جو کرنڈم کہلاتا ہے, اس کے اوپر کام کیا, جو کہ بہت ہی کامیابی ہوئی ہمیں. ہم نے جو پرپل سفائر تھا یا جو بے رنگ سفائر تھا وہ بلو میں کنورٹ ہو گیا, اور جس میں ہلکی سی ٹینچ تھی وہ پنک میں بھی چلا جاتا ہے. لیکن جب بلو ہے ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے. کشمیر سفائر آپ کو معلوم ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا بہت ہی مشہور ہے. جو دنیا کی ٹاپ کی جو لیبز ہیں, GRS ہو گئی, GIA ہو گئی, گوبلن ہو گئی, SSEF, وہ سب اس کو اب کشمیر سفائر لکھتے ہیں, ساتھ لکھتے ہیں کشمیر پاکستان. ہماری یہاں بٹا کنڈی بیسل سے نکل رہا ہے, ناران کے آگے سے, تو یہ بہترین ہے. اس کے علاوہ روبی ہمارے جو نکل رہا ہے, ہمارے ہنزا سے روبی نکل رہا ہے. ہمارے جو مسلم باغ بلوچستان سے نکل رہا ہے کہ بالکل بند ہے, کلیجی رنگ کا ہے, اوپیک ہے, اس کی کلیئرٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے, اس کا کلر بھی لائٹ ہو جاتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے. اس وقت ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹون لیب لیول سے ہٹ کے ہم کمرشل لیول پہ اس کو کریں. اس کے بعد پھر ڈائمنڈ ہے. ڈائمنڈ میں ہمیں یہ بہت کامیابی ہوئی. میں نے ہماری ایک الگ ویڈیو بھی ہے ڈائمنڈ کے اوپر کہ کیسے میں اس میں آیا, تو اس میں جو پیلا رنگ اور اس میں جو دھواں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی بہت کامیابی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں ڈائمنڈ نہیں ہے اس لیے اس پہ مزید کام نہیں ہو رہا, کمرشل کوئی اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اور نہ آ رہے ہیں, کیونکہ چند دوستوں نے جو سیمپلز دیے تھے ان کے اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کامیابی عطا فرمائی. اس وقت جو افغانستان سے کچھ لوگ آئے, کنڑ کی مائن ہے افغانستان کی ٹرملین کی, جس کو کہ آج تک یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا جو بلیک ٹیبل ہے, جو ڈارک ہے, وہ لائٹ کلر نہیں, کھلتا ہوا کلر نہیں بن سکتا. تو وہ میرے پاس ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ کر لیں, ہمارے تو بہت ہے, یہ نکل رہا ہے پہاڑوں میں سے, تو اس کو آپ کریں. آج تک نون نہیں ہے کہ وہ بھی لائٹ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے اس پہ کیا, اور پچھلے سال ہم نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی, اور وہ بھی یہ لائٹ کلر کا ہو گیا. اس کے علاوہ ہم پیریڈو کے اوپر کام کر رہے ہیں. پیریڈو جو ہے, جو کہ جن کے اوپر آن گوئنگ جو ہے ریسرچ چل رہی ہے, پیریڈو میں سے یلو کلر ہم منیمائز کر کے وہ یہ ایمرلڈ گرین کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک کامیابی کی طرف یہ گامزن ہے. ہم ایکوا پہ کر رہے ہیں کام. ایکوا مرین ہمارے یہاں بہت ہے. یہ شگر اور نگر, یہ گلگت بلتستان جو ہے اس میں بہت ساری مائنز ہیں, اور دنیا کے بہترین جو اسپیسیمنز ہیں ایکوا مرین کے وہ پاکستان سے ہی نکلتے ہیں, تو اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسپنل ہے, کیونکہ یہ اسپنر بھی بہت نکلا ہے یہاں سے, ہمارے پاکستان میں سے, خاص طور پہ یہ گلگت بلتستان سے, اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی اس میں بھی کافی کامیابی ہوتی جا رہی ہے. اور ایک سفین ہے جو کہ وارسک سے بھی نکلا ہے اور گلگت بلتستان سے بھی نکلا ہے. اس میں جو براؤن کلر کا, جو کہ جس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی, وہ ٹریٹ کر کے کیا ہے. ابھی وہ یلو میں اور یلو گرین میں, جو کہ
اس کے پسند کیے جانے والے کلر ہیں ان میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے اور اس کی کلیئرٹی بھی بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس کی پہ کام جاری ہے۔ تو انشاءاللہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کا کہ میں ذکر نہ یہ کیونکہ یہ عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ایک ہم میرے جیسا یہ آدمی کیا کر رہا ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا یہ اس کو ٹیکنیکلی سمجھتا ہوں، جو ایک جنرل پبلک اس کو نہیں سمجھتی۔ جس طرح کارنروپورین ہے، لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا، ہیکمنائٹ ہے، ان کے اوپر بھی کام جاری ہے، اور بہت سارے سٹونز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ زیادہ لوگوں کو ان کا معلوم نہیں، لیکن بہت سارے اس وقت کم سے کم 15 سے 20 سٹونز ہیں جن کے اوپر ہم بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور جو کٹنگ کی ریسرچ ہے وہ تو ہماری اپنی جگہ پہ ہے ہی، کیونکہ وہ ہمارا کٹنگ ریسرچ سینٹر میں کٹنگ کا ایک کی ریسرچ کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم یہ کٹنگ کریں۔ یہ ہمارا جو ہے اس وقت سٹیٹس ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باقی سٹونز میں بھی کامیابی دے گا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا کیا آزمودہ طریقہ ہے؟ اللہ کی ذات جو ہے وہ شارک سے قریب ہے، ہر انسان کی شارک سے قریب ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اور شارک ہماری سب سے بڑی یہ ایک کنیکشن ہے باڈی کے ساتھ، ہمارا برین کا، خون کا۔ تو جو ذات ہماری اتنی قریب ہے اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو اس کو تو ہم ناراض کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف سے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ہماری طرف سے ہے۔ کیوں؟ ہمارا تعلق اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت ہم اپنی نفی کرتے ہیں، ہم اپنی انا کے اندر، ہم اپنے غرور کے اندر، اپنے جذبات کے اندر، یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ وہی نوالا ہم کھاتے ہیں جس میں طاقت آتی ہے، وہی نوالا حلق میں پھنستا ہے، سانس بند ہوتا ہے، جان نکل جاتی ہے، ہم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک اتنا سا ذرا، اتنا سا کلاٹ دماغ میں آتا ہے اور ہم مفلوج ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مار مار کے کسی کا حشر کر دیں، یہ ہمارے دماغ میں اکثر شیطان یہ ڈالتا ہے، وہ ہاتھ ہمارے لقمہ اٹھا کے ہمارے منہ تک لے جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ سے جو تعلق ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رب العزت سب تو ہی تو ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک یہ فرق ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، طاقت ہے، بے پناہ ہے، انلمیٹڈ ہے، دوسرے اس کے اصول ہیں۔ اس کے اصول جو ہیں وہ دنیا کے ہر زیرو کے لیے ایک جیسے ہیں، چاہے وہ کتنا متقی پرہیزگار اور ہے یا وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح پانی ہے وہ 100 ڈگری پہ وہ ابلے گا سی لیول کے اوپر کراچی میں، چاہے وہ کوئی متقی پرہیزگار اس کو گرم کر لے یا ایک دہریہ اللہ کا منکر اس کو گرم کر لے، یہ اللہ کے اصول ہیں۔ لیکن پرووائڈیڈ دا کنڈیشنز آر دا سیم، جیسے ہی کنڈیشن بدلے گی ہم اس کو لے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، وہاں ایئر پریشر کم ہے، وہاں پہ وہ 70 ڈگری کے اوپر نہ ابل جاتا ہے اور بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ، کیونکہ جب ہم عام یہ کسی یہ برتن میں کھانا پکاتے ہیں تو 70 ڈگری کے اوپر پانی جو ہے بوائل ہو جاتا ہے، بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو گوشت نہیں گلتا، کیونکہ گوشت کو کہاں یہ 100 ڈگری کے ٹیمپریچر تک وہ جاتا ہے اور کہاں یہاں پہ 70 ڈگری مل رہا ہے صرف، تو وہ گلے گا کیسے؟ اسی لیے پریشر کوکر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثال دینے کی یہ ہے کہ دنیا میں جو مرضی جو کرے گا،
اس کا نتیجہ اللہ کے قوانین کے مطابق وہی ہوگا. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے جو عطا کرنا چاہے کر سکتی ہے، جو چھیننا چاہے چھین سکتی ہے. جو انسان اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے، اپنے آپ کی نفی کرتا ہے اور جو کہتا ہے کہ یا اللہ سب تو ہی تو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اپنی نفی کرتا ہے، اپنے اندر سے منفی سوچ نیگیٹیوٹی کو نکالتا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ نے ہی ایک ایسی یہ شخصیت بنائی جس کا 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے، وسوسہ ڈالنا، نیگیٹو سوچ ڈالنا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اپنے اندر سے تکبر اور جو ہے انا نکال دینا. کیوں کہ ہم نکالتے ہیں، شیطان پھر ڈالتا ہے. وہ 24 گھنٹے اس کام میں مشغول ہے. جب ہم اپنے اوپر چیک کرتے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ ہم اپنے آپ اندر سے نیگیٹیوٹی، کسی کے لیے بھی منفی سوچ اور تکبر اور انا، اس کو اپنے سے نکالتے ہیں، اللہ سے تعلق ایسا جڑتا ہے کہ پھر اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو انسان کی زندگی میں جس کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کیا ہے؟ وہ جو عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، عام فہم نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ اس کی طاقت اور قوت ہے، اور جو اس کے جو قوانین ہیں وہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہم نماز استسقاء پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دہریے یا اللہ کے منکر جن میں چائنا بھی شامل ہے، ان لوگوں نے ایسی مشینیں یہ ایجاد کر لی ہیں کہ وہ خود بھی آرٹیفیشل رین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قوانین پہ چل رہے ہیں. اس لیے اللہ کے قوانین پہ چلتے ہوئے میں اللہ کے جو کی قوت کو پھر پکاریں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود چیزیں وہیلے وسیلے بناتا جاتا ہے، آپ کے سارے کام سیدھے ہوتے جاتے ہیں. میرے جیسا آدمی، میں اپنی مثال دوں کہ جس کو کہ جیمز کا نہ کوئی پیدائشی کام تھا، نہ کوئی استاد تھے، نہ یہ خاندانی کوئی یہ بزنس تھا، میں کیسے اس میں اللہ تعالیٰ لے آیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، یہ اس کی ذات ہی ہے. اور ہمیں ایک کام ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، مسلسل اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اپنے سے نیگیٹیوٹی، منفی سوچ اور تکبر اور انا کو نکالتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے تو وسوسہ ڈالنا کر یہی چیزیں وہ ڈالتا ہے، اسی سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی طریقہ ہے جو میں نے سمجھا اور جو میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ اللہ سے تعلق ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. پچھلے سال آپ کی ایک ہارٹ بائی پاس سرجری ہوئی تھی جو کہ ایک حیران کن واقعہ پر مشتمل ہے، کیا آپ ہمیں واقعہ سنائیں گے؟ یہ جو آپ نے حیران کن واقعے کا ذکر کیا، اس کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں. معجزہ وہ ہے کہ جو کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا اور ہو جاتی ہے. ہوا کچھ یوں کہ میرا بیٹا اسد ہالینڈ سے پاکستان آیا ہوا تھا اور یہیں پہ تھا، کیونکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام بھی کر رہا ہے اور یہ مارکیٹنگ کا بھی وہ ایکسپرٹ ہے، تو وہ یہیں پہ کام کر رہے، زیادہ تر راتوں کو کام کرتا ہے، دن کو سو بھی جاتا ہے. تو وہ یہاں پر آیا ہوا تھا کہ یہاں سے نا وہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ایپ بنانی ہے، جو بھی سلسلہ کرنا ہے، مجھے تو اتنا ان کا اس میں معلوم نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ تھا، وہ اس کا ارادہ 5 6 7 مہینے یہاں رہنے کا تھا، اور وہ یہاں سے لام سے پڑھ رہا تھا، پھر وہ یونیورسٹی اور ایمسٹرڈیم میں پڑھا، وہیں کافی سالوں سے رہ رہا، وہیں پہ اس کا یہ جو لیونگ ٹائم تھا پورا ہو گیا، اس کے پاس وہیں کی نیشنلٹی ہے،
یہ نیدرلینڈس کا ہی پاسپورٹ ہے, ایمسٹرڈیم میں ہی وہ رہتا ہے. وہ یہاں پہ تھا. یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ پہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. وہ خواب میں اور استخارے میں ان چیزوں پہ قطعاً یقین نہیں کرتا, یا یوں کہنا چاہیے کہ نہیں کرتا تھا. ہوا یہ کہ وہ سویا, اس کو ایک خواب آیا. خواب یہ آیا کہ میں نے یہ دل کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا اور میں جو آپریشن تھیٹر کا اسٹریچر ہوتا ہے جس میں ویلز لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر لیٹا ہوں, اور وہ خود اسد بہت زیادہ پریشان ہے, اور مجھے وہ اسٹریچر تیزی سے دھکیلتا ہوا آپریشن تھیٹر میں لے کے جا رہا ہے. جیسے ہی آپریشن تھیٹر میں مجھے یہ چھوڑ کے آتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا. یہ خواب پہ یقین ہی نہیں تھا. بیک گراؤنڈ بتانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ اس کی وہ خواب وغیرہ پہ یقین نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ خواب آیا, اس کی آنکھ کھل گئی. دوسری دفعہ خواب آیا. اب یہ خواب آنا شروع ہو گئے. سیم خواب بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. 1.5 مہینہ, ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ سیم خواب ریپیٹ ہو رہا ہے, اور آخر میں اس کی آنکھ کھل جائے. یہاں تک کہ کیونکہ رات کو کام کر رہا تھا, جو میں نے بتایا, دوپہر کو صوفے پہ بیٹھا بیٹھا یہ سو گیا, آنکھ لگ گئی ہے, تو پھر وہی خواب, وہی سب کچھ, اور پھر آنکھ کھل جائے. شروع میں تو اس نے اگنور کیا کیونکہ یقین ہی نہیں تھا. پھر اس نے جب یہ بار بار آنا شروع ہوا تو اپنی والدہ سے ذکر کیا, اپنے بھائیوں سے ذکر کیا. بڑے بھائی جرمنی میں ہوتے ہیں, ان سے, اور جو چھوٹے بھائی ہیں دونوں وہاں پہ پڑھ رہے تھے, وہاں پہ یہ ہالینڈ میں. اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ یقیناً, مطلب ایک وسوسہ آ گیا, ایک فکر ہو گئی کہ کہیں سچ تو نہیں, کہیں والی بات تھی, شاید جی سچ ہی نہ ہو. مجھے کہا کہ بھائی, مجھے کہنے لگا کہ جی آپ یہ سی ٹی اسکین کروا لیں, سوری سی ٹی این جی او کروا لیں. سی ٹی این جی او ہارٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں, میں بھلا چنگا ہوں. میں روز 4 فلور چڑھ کے, ہماری صدیق ٹریڈ سینٹر میں پارکنگ 3 کے اندر ریزرو پارکنگ ہے, وہاں سے گراؤنڈ فلور تک, میں اپنے آفس تک میں لفٹ استعمال نہیں کرتا. میں 4 فلور بغیر لفٹ کے میں اوپر چڑھتا ہوں, اور میرے ہاتھ میں 5-7 kg کا ایک بیگ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا میرا کچھ ہونا ہوتا تو مجھے ہو چکا ہوتا, مجھے تو کچھ بھی نہیں. خیر قصہ مختصر, مجھے نہ ایک دن وہ کہنے لگا کہ میرے ایک دوست ہیں, یہ کارڈیولوجسٹ ہے, آپ ان کے پاس چلیں, سی ویسے ہی مل لیں. میں چلا گیا نیشنل ہاسپٹل میں جو کہ ڈیفینس میں. میں وہاں گیا تو ان سے ملاقات ہوئی, کیونکہ ان کے دوست تھے تو انہوں نے فوری چیک کر لیا ہمیں. لیکن جب ہم گئے ہیں ان کے پاس آلریڈی ایک پیشنٹ تھے. اب ایک فیلنگ مجھے اتنی اسٹرانگ تھی کہ میں اسد کو یہ بتائے بغیر نہیں رہ سکا, کہ میں نے کہا میں 5-7 سال کے بعد آیا ہوں اس ہاسپٹل میں. لیکن جب بھی میں اس ہاسپٹل میں آتا ہوں نا, مجھے ہاسپٹل والی فیلنگ آتی ہے اس کی, باقی کسی ہاسپٹل میں جا کے وہ فیلنگ ہی نہیں آتی. حالانکہ اسد کا اپنا 1 سال پہلے آپریشن ہوا تھا, جو ممتاز حمید میں بھی یہ رہے, ہم ادھر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بھی رہے. تو میں نے کہا وہاں پہ بھی گئے ہیں, کتنے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, لوگوں کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, کسی کا چیک اپ کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ کبھی مجھے جو نا ایسی فیلنگ نہیں آتی. اتنی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ میں اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکا. خیر ہم ڈاکٹر یہ نور ہیں, ان کو یہ چیک کرایا, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, باقی سب ٹھیک ہے. ویسے ہی انہوں نے میری گپ شپ لگائی. صرف یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی 52 سال کی عمر میں یہ ہارٹ اٹیک سے یہ ڈیتھ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا آپ کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے, باقی کچھ نہیں, کروانا ہے تو کروا لیں سی ٹی این جی او, ورنہ رہنے دیں. اس بات کو بھی 10-15 دن ہو گئے. جو بڑا بیٹا ہے, اسد سے بڑا ساتھ جو ہے, وہ جرمنی سے پاکستان آیا 1 ہفتے کے لیے. ہم نے اس کا ایک کہیں رشتہ طے کیا, تو یہ تھا کہ ارادہ تھا کہ ان کی منگنی کر لیں گے. وہ جب آیا پاکستان تو پروگرام انہوں نے کہا جی نکاح ہی کر لیں. ہم نے کہا جی نکاح کر لیتے ہیں. ہم نے وہیں پہ یہ
یہ اپنی کالونی کے اندر ہی مسجد کے اندر وہاں پہ یہ مرد گئے ہیں, 3-4 مرد ہماری طرف سے, 3-4 ان کے جو یہ تھے لڑکی کے ماموں چچا تھے, اسی طرح سے یہ ساتھ کے ہم لوگ وہاں جا کے نا ہم نے نکاح کیا. رات کو گھر آئے ہیں تو جب شام کو ہم گھر آ گئے تو اسد بیٹھا ہوا تھا اور سعد بیٹھا ہوا تھا. تو سعد کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے نا ایک نکاح کا گفٹ چاہیے. میں نے کہا میں خوش تھا, بیٹے کا نکاح ہوا. تو میں نے کہا بیٹا کیا چاہیے؟ کہنے لگا ابا جان آپ CT کروا لیں. اب وہ آیا 1 ہفتے کے لیے تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروا لوں گا. تو اسد کہنے لگا کہ ابا جان یہ گفٹ میرے لیے بھی ہوگا, کہ یہ گفٹ صرف یہ سعد کا نہیں ہے, یہ میرے لیے بھی ہوگا, کیونکہ مجھے یہ اصرار کر رہا تھا کہ کروا لو. میں کہتا تھا نہیں کیا کروانا, میں موڈ میں تھا. میں نے کہا اچھا میں کروا لوں گا. وہ کہتا ہے کل ہی کروائیں. میں نے کہا نہیں یار پرسوں تو جا رہا ہے, آرام سے تیرے جانے کے بعد کروا لیں گے. خیر وہ گیا. اس کے بعد ہم لوگ CT کے لیے چلے گئے, کیونکہ میں یہ ہم ہی بھر چکا تھا اور وعدہ کر چکا تھا. اسد ہمیں CT کے لیے لے گیا نیشنل ہاسپٹل. ہم جب وہاں پہ ہاسپٹل میں گئے ہیں تو وہاں پہ CT پہلے کسی کا ہو رہا تھا, تو ہم نیکسٹ باری ہماری تھی. اگین مجھے اتنی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ میں پھر اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا. میں نے اسد کو کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر ہی جو ہے نا, اسی میں ہی جو ہے نا نیشنل ہاسپٹل میں وہ فیلنگ آتی ہے ہاسپٹل کی, اور اب سے نہیں آ رہی, یہ بہت سالوں سے آ رہی ہے. حالانکہ میں 5-7 سال کے بعد اس دفعہ آیا ہوں. پچھلی دفعہ ڈاکٹر نور سے ملنے کے لیے آئے, آج جی CT کروانے کے لیے آئے. مجھے کسی اور لاہور کے کسی ہاسپٹل میں وہ نہیں ہے, یہ فیلنگ ہی نہیں آتی. تو جی ہم نے CT کرایا جو میرا رات کا دن تھا. جب CT ہو گیا میں گھر آ گیا. اگلے دن میں کام پہ بھی گیا. شام کو میں گھر آیا ہوں تو اگلے یہ جمعے کی رات کو, تو جمعے کی رات کو جو ہے نا یہ اسد نے CT کی رپورٹ لینی تھی. لیٹ کے جب وہ گھر آیا تو ایک تو چہرے سے لگ رہا تھا کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہے. ساتھ ہی اس نے کہا جی کہ کل کی جو ہے نا میں نے ڈاکٹر جنید ظفر جو کہ امید لطیف ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, ان سے اینجیوگرافی کا ٹائم لے لیا. میں سمجھ گیا کہ CT کی رپورٹ جو ہے نا وہ گڑبڑ. میں نے کہا یار 2-4-5 دن کے بعد کرا لیں. کہتا نہیں کل ہی کراتے ہیں. لو جی اگلے دن اسد اور یہ ہمیں لے کے ادھر چلا گیا. میری مسز بھی ساتھ تھی. ہم لوگ وہاں پہ گئے تو جب انہوں نے اینجیوگرافی کرائی ہے تو کروائی ہے. میں ادھر ٹیبل پہ تھا کیونکہ ہم ادھر ڈاکٹر جنید ظفر کو پہلے سے جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ وہ لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں تو حواس تو سارے قائم تھے. تو میں نے کہا جی آپ اسٹینٹ ڈال رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں, نیروئنگ جو ہے نا اسٹینٹ سے زیادہ کی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب بائی پاس ہے. کہنے لیکن یہ سرجن سے ڈسکس کرنا پڑے گا, اس سے کنسلٹ کریں گے تو پھر ہی دیکھیں گے. مجھے انہوں نے نیچے CCU میں بھیجا کیونکہ انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں 3-4-5 گھنٹے. اسد کو بلایا کیونکہ اسد سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے. اسد کو بلایا اور انہوں نے دکھائی کہ یہ CD ہے بھائی, مین جو یہ ہے وین ہے, آرٹری ہے, یہ آرٹری جو ہے یہ 98-99% بند ہے. کہاں سے خون رس کے جا رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیسے کوئی سمٹم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اب ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, خون نے جانا بند کرنا ہے تو ہارٹ بند ہو جائے گا. تو اسد نے پوچھا کہ یہ کب ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اینی منٹ, اینی آور, اینی ڈے, اینی ویک, اینی منتھ, اٹ مے ٹیک منتھس. لیکن کیا ہے فوری طور پہ کہا اسی وقت بھی. ان کو میں نے CCU میں بھیجا, یہ 4-5 گھنٹے میں ان کو وہاں رکھتا ہوں, فوری طور پہ جا کر
سرجن کا بندوبست کر رہا، فوری آپریشن کرا، اگر آج ہوتا ہے تو آج ہی کرا، کل ہوتا ہے کل کرا لو. یہ ڈاکٹر نور کے پاس گئے، وہاں پہ نیشنل ہاسپٹل میں جو ان کے ساتھ جم بھی کرتے رہے، تو ان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں. تو جب وہاں پہ گئے تو وہاں پر ہی انہوں نے پہلے ڈاکٹر نور نے، ڈاکٹر جنید ظفر نے، یہ دونوں کارڈیولوجسٹ ہیں، انہوں نے مشورہ کیا کہ جی سرجن کون سے اچھے ہیں. انہوں نے کہا جی وہاں پہ طیب پاشا ہیں تو ان سے. یہ جی وہاں پہ اس سارے ہوتے ہوتے یہ شام ہو چکی تھی. ڈاکٹر نور کو ساتھ لیا اور یہ ادھر وہ اسی ہاسپٹل میں، نیشنل ہاسپٹل میں ہی ہیں ڈاکٹر طیب پاشا، ان کے پاس گئے. اور ڈاکٹر نور نے کہا یہ سی ڈی ہے، یہ دیکھیں ایمرجنسی کا کیس ہے. انہوں نے کہا آج میں نے 2 آپریشن کیے ہیں، میں تھکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس کنڈیشن میں یہ 4-5-6 گھنٹے کا ایک اور آپریشن کروں. تو میری کنڈیشن نہیں ہے اور میں اس کو سوچتا ہوں کہ یہ ہوگا بھی انپروفیشنل. اگلے دن سنڈے تھا. انہوں نے کہا سنڈے کو جو ہے نا ہمارا آپریشن نہیں ہوتا، یہاں پہ آپریشن تھیٹرز بند ہوتے ہیں، منڈے کو ان کا آپریشن کرنا. اب جو پہلی حیران کن بات، معجزے والی بات، اسد کو خواب آنا. دوسرا کہ مجھے اتنے سالوں سے وہاں کی فیلنگ ہونی. جو تیسری جو بات ہے وہ حیران کن، ابھی بھی میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرا آپریشن ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہاں سے کاٹیں گے آپ کو، یا آپ کی بیٹنگ ہارٹ سرجری ہوگی، ایک یہ ٹانگ سے لیں گے آپ کی جو ہے ایک بازو سے، اور ایک یہاں سے آپ کا لیما جو ہے یہاں سے سینے سے، یہ لے کے آپ کے جو ہے نا یہ 3 جو ہے نا گرافٹنگ ہوگی، اور ادھر سے آپ کی جو ہڈی ہے اس کو کاٹیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. مجھے اب ایک تھوڑا سا یہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں. یہ کئی سال ہو گئے ہیں تہجد پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا دعا منگواتا تھا. میں تہجد کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں. دعا یہ مانگتا ہوں جس میں ایک حصہ یہ تھا کہ یا اللہ، جو کہ میں روز مانگتا ہوں کہ یا اللہ تنگ دستی، ہر قسم کے خوف اور تمام قرضوں سے جان چھڑا کے رکھ. میرا آپریشن ہونا ہے، مجھے خوف ہی نہیں. میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. دل سے یہ آواز نکل رہی ہے، زبان پہ بھی یہ ہے اور دل سے بھی یہ نکل رہی ہے. اگر کوئی اور مجھے یہ بات بتاتا تو میں بھی سوچتا کہ شاید یہ نا اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ بات کو بڑھا چڑھا کے کہہ رہا ہے کہ خوف ہی نہیں آیا. میں حالانکہ عام چیزوں میں مجھے خوف آ جاتا ہے، فکر ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ لیٹ نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا، یہ کئی چیزوں میں ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ کی ذات نے میرے منہ پہ ایک ہی چیز تھی، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. میں آپریشن تھیٹر میں جانے کے لیے جب گیا ہوں تو وائف میری جو ہے نا بات ایسے موقع پر ذرا جذباتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تو ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی. مجھے آپریشن تھیٹر ادھر میں لے کے جانے لگے ہیں تو میرے ہاتھ پہ نا ایک بینڈ سا لگا دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا فاروق اور کچھ چیزیں انہوں نے ٹیکنیکل پتہ نہیں کیا ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی اپنی وہ. تو میں نے کہا بھائی اس پہ میرا نام فاروق محمود بٹ ہے، میرا پورا نام لکھو، یہ نہ ہو کہ کسی اور فاروق کا بائی پاس کر دو اور میرے گردے کو آپریشن کر دو. اس لیے تو وہ بھی ہنسنے لگ پڑے. جو سرجن ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں نا. میں نے کہا میرا ٹھیک ہونا تو یہ اللہ کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے. مجھے تو انستھیزیا دے دینا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو جب میں نے انستھیزیا سے باہر آنا ہے تو وہ تو جو کچھ کرنا ہے آپ نے کر دیا ہوگا. یہ سلائیاں بھی کر دی ہوں گی، ہڈی کو بھی جوڑ دیا ہوگا، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے. زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ٹھیک ہیں، اور یہ بتائیں آپ ٹھیک ہے نا، آپ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو وہ بھی مسکرا پڑے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں اس میں جو
بیٹے کو خواب آنا, اور اس بیٹے کو خواب آنا جو کہ خواب پہ یقین ہی نہیں کرتا. اور اچھا پھر یہ دوسرا یہ ہے کہ نیشنل ہاسپٹل میں مجھے ہمیشہ ہاسپٹل کی فیلنگ آتی تھی. تیسرا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے دل میں ذرا برابر رب کی ذات نے خوف نہیں آنے دیا. صرف ایک ہی چیز ہے, یا اللہ تو ہی تو ہے, سب تو ہی تو ہے, اور ہے بھی یہ, حقیقت بھی ہے, یہ سب وہی ہے, اللہ کی ذات ہے. آپریشن ہو گیا. آپریشن کے بعد ہم گئے یہ ایکو کے لیے. اب یہ پوسٹ آپریٹیو ایک پروسیجر ہے, ایکو کرتے. انہوں نے ایکو ہوتا ہے اس کی جو ہارٹ کا الٹرا ساؤنڈ, جو ڈاکٹر کر رہا تھا وہ بہت حیرانی سے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے یہ, کیونکہ فائل ان کے پاس تھی, کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کیوں کرائے تھے, آپ کا ہارٹ تو یہ ڈیمیج ہی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے نا, یہ آپریشن کرواتا ہے, تو ہارٹ تو ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کا تو ہارٹ ڈیمیج ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ سامنے کھڑے ہوئے سر, اس کو خواب آیا تھا. وہ کہتے ہیں واقعی؟ میں نے کہا جی واقعی. اسی طرح سے ہوا کہ ہارٹ ڈیمیج ہوئے بغیر کوئی نقصان پہنچائے رب کی ذات نے یہ ایسے کیا. اللہ سے اپنے اندر نیگیٹیوٹی ختم کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنی جو تکبر ہے, انا ہے, اس کو نکالیں. اور اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کسی کو نہیں معاف کر رہے ہوتے, میں اپنے آپ کو سزا دینا بند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں پھر دیکھیں رب کی ذات کیسے, کیا خود ہی کو کر بلند اتنا, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا, کیسے ہیلے بنتے ہیں, کیسے وسیلے بنتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ ہے جی وہ سارا واقعہ جس میں میں اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا. اس واقعے کے اوپر جب بھی میں سوچتا ہوں تو میں تو یہ میرا دل کرتا ہے میں سجدے سے اٹھوں ہی نا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمتیں ہیں, اور وہی ہے اللہ سے تعلق بنائے. کو میں کہتا ہوں بھائی, اور ہر وقت دعا کرتا ہوں یا اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھی اور اس کو ہم سے ہٹا کے رکھ, اس کے وسوسوں کے شر سے, اس کے نگیٹیوٹی ڈالنے سے, تکبر ڈالنے سے, انا کا مسئلہ, ایگو کا مسئلہ یہ بنانے سے, یہ ہمیں نکال. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکیں اور اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو سکیں, اور ہم معاف کریں. سب سے پہلے یہ ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو اصل میں اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں. ہماری اس کا فوری صلہ کیا ہے کہ اسی وقت ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, اللہ کی ذات اسی وقت صلہ پہلا دیتے ہیں. تو یہ وہ حیران کن واقعہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا اور انتہائی تفصیل سے کیا. آپ کا جو ہے نا یہ مجھے بلانے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کہ یہ میرے جیسے ایک انسان کو آپ نے وہ یہ اس قابل سمجھا کہ جس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس دنیا کے لیے, یہ اپنے ملک کے لیے, یہ انسانیت کے لیے کچھ کر دوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you for your time, Dr. Saab. Thank you very much. To see more videos, like and subscribe our channel, Gem Talk with Dr. Farooq.